أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتی اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے اپنے گزشتہ خطبے میں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کے رول کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں میں نے بتائی تھی کہ کس طریقے سے انگریز مسلمانوں سے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی حکومت بنائی. آئے تجارت کے نام پر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر تجارت کی غرض سے ان لوگوں نے اگریمنٹ کے ذریعے یہاں پہلے بنگال میں قدم جمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں پورے ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو گیا. گزشتہ خطبے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب مسلمانوں کی حکمرانی یہاں تھی تو ہندوستان دنیا کے بڑے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مال کی فراوانی، ہر قسم کی آسانی اور لوگ بڑے خوشحال زندگی گزار رہے تھے. لیکن جیسے انگریز آئے، یہ حقیقت میں لٹیرے تھے. یہ ہندوستان کو اور یہاں کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے آئے اور جس کے نتیجے میں اتنی قحط سالی آئی کہ یہاں کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکوں سے مر گئے، بھوک کی وجہ سے مر گئے. بلکہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کی موت کے بعد جب فصل آئی تو فصل کے بیچ میں کئی ڈھانچے ملے انسانوں کے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور وہ لوگ ایسے ہی مر گئے، جس کا نتیجہ یہ ان کے انگریز کی سیاست کی وجہ سے تھا. انگریزوں کی سیاست کہ ان لوگوں نے ایسی حالت میں بھی ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیا تھا لوگوں پر کہ جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس دینے سے عاجز ہو گئے. بلکہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا، موت کی حالت میں ہوتا، اس سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا. یہاں تک ان کا ظلم اور ان کی بربریت تھی. بہرحال آزادی کی جنگ، اس کا آغاز کرنے والے مسلمان تھے. اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جن لوگوں نے تحریک شروع کی اور علماء سے لے کر عوام تک جو قربانیاں جو انہوں نے پیش کی، آپ جو ہے دیکھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں سب سے زیادہ 60% سے زیادہ مسلمانوں کا کردار ہے.
جو لوگ آج مسلمانوں کو اس ملک سے باہر کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور دنگا فساد اور ظلم و زبردستی جن کا شعار بن گیا ہے، یہ لوگ اس وقت آزادی کے موقع پر انگریزوں کی چاپلوسی کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اور آزادی کی تحریک میں جو مسلمان اور غیر مسلمان شامل تھے ان کے خلاف سازش کرنے میں یہ لوگ انگریزوں کے ساتھ برابر تھے۔ آج تاریخ کو بدلا جا رہا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق تاریخ کے حقائق کو بدلا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ سے غافل ہیں، ہم مسلمان اپنی تاریخ سے غافل ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کسی قوم کی تاریخ اس کا اجتماعی حافظہ ہوتا ہے، اس کی قوم کا میموری پاور ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کو اس کی تاریخ سے محروم کر دیا جائے تو وہ اپنی جڑ سے کٹ جاتی ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جنگ جو 1947 15 اگست میں جس کا رزلٹ آزادی کے پروانے کی شکل میں ہندوستان کے باسیوں نے پایا، یہ تقریباً اس سے 200-250 سال پہلے اس کا آغاز ہوا۔ آزادی کے لیے تقریباً 200-250 سال مسلمانوں نے جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں 1947 15 اگست کو آزادی کا اعزاز ہم مسلمانوں کو الحمدللہ نصیب ہوا، غیر مسلموں کو بھی نصیب ہوا اور سارے ہندوستان کے باشندوں کو نصیب ہوا۔ یہاں میں تاریخ کا جو ذکر ہے میں مختصر طور پر ذکر کرتے جا رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ظلم و زبردستی کے ساتھ معصوموں کو قتل کیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ ہمارے ملک کے دارالحکومت میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، اور جو ان کے پسماندگاں ہیں، جو رشتہ دار جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں آپ ان کا تصور کریں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مدد ان پر نازل فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ دنگا فساد جس طریقے سے ہوتا ہے کس طریقے سے ہوگا، نعوذ باللہ، کس بے دردی کے ساتھ معصوموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کس طریقے سے ان کو تکلیفیں دی گئی۔ انسان کیا، حیوان کو بھی اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا جا سکتا، اس طریقے سے سلوک کیا گیا۔ ایسے موقع پر بڑی حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بڑی قوت برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ہمیں پیش آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے ساتھ رہنے والوں کو، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور اپنے کردار کے ذریعے ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت، یہ زمانہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے، خاموش رہنے کا زمانہ نہیں ہے۔ اس میں اپنے آپ میں سب سے پہلے احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی احساس، انصاف کا احساس، انسانیت کا احساس۔ ہمیشہ جیسا کہ میں نے کہا ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، جس میں مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں۔ لوگوں کے حقوق کی، عدل و انصاف کی ہم بات کریں گے۔ ہم صرف اپنی امت کی بات نہیں کریں گے، اپنی قوم کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے انسانیت کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے عدل و انصاف کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے ہم حقوق کی اور رائٹس کی بات کریں گے۔ لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دربار میں بار بار گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے خصوصی دعاؤں میں چلتے پھرتے ان معصوم مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے اور معصوم انسانیت کے لیے ہم دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس ملک کی آزادی میں، جس کی تاریخ تقریباً 17ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، 17ویں صدی 1750، بلکہ اس سے پہلے 1703 اور 1764 میں شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ 1764 میں وفات پائے۔
شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ جن کی پیدائش 1703 میں ہوئی اور انہوں نے جوانی کا زمانہ دیکھا جس میں کس طریقے سے انگریز ظلم کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ اس ملک پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں. شیخ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے دیوبندی اور غیر دیوبندی اہل حدیث علماء سب کے ایک بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں, بڑی حکمت کے ساتھ, جن کے پاس یعنی اتنا شعور تھا کہ کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے, بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. اور سب سے پہلے وہ اور ان کے فرزند عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے طرف سے فتویٰ جاری ہوا کہ ان کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی جائے. ان کے فتاوی عزیزیہ میں یہ باقاعدہ ان کا فتویٰ موجود ہے کہ اب سارے ہمارے حقوق کو سلب کر لیا گیا ہے, لہذا ہر محب وطن کا فرض ہے, محب وطن یعنی پیٹریٹ جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اس کا فرض ہے کہ اس اجنبی طاقت جو انگریز آئے ہیں ان سے اعلان جنگ کرے, اور جب تک اس کو ملک سے باہر نہ کرے, ملک بدر نہ کرے, اس ملک میں زندہ رہنا اپنے لیے حرام جانے. اس طریقے سے فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ الحمدللہ مسلمانوں میں اس ملک کی آزادی کا فکرہ پھیل گیا اور مسلمان جگہ جگہ آزادی کی جد و جہد کرنے لگے. ان جنگوں میں جو آزادی کے لیے لڑی گئی, بنگال سے کلکتہ سے 70 کلومیٹر فاصلے پر بھاگیرتھی کے کنارے, دریائے بھاگیرتھی کے کنارے قاسم بازار کے قریب پلاسی نامی جگہ ہے. پلاسی کی جنگ پلاسی یہ بہت مشہور ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کر یا انٹرنیٹ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں, پلاسی کی جنگ کے نام سے آپ کو اس کی تفصیلات ملیں گی. جب کلکتہ میں نواب سراج الدولہ تھے, پورے بنگال کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, تو اس وقت انگریز جنرل جو کلائیو جس کا نام تھا وہ پورے بنگال پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا. اس وقت دلی میں جو بادشاہ تھا, مغل بادشاہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ برائے نام صرف جو ہے اسٹامپ لگانے کے لیے رہ گیا تھا. تو اس کے ذریعے ایک غدار جو نواب سراج الدولہ کے حکومت میں جو ایک وزیر تھا, میر جعفر کے نام, اس سے پیپر لے لیا گیا کہ میر جعفر بنگال کا اب جو ہے نواب ہے, جو انہی کے خاندان میں سے تھا, اور اس کو نوابی کا لالچ دے کر کہ ہم سراج الدولہ کی جگہ پر تم کو ہم کیا کریں گے, نواب بنائیں گے. اس کی سازش کے ساتھ انگریز کے جنرل کلائیو اور نواب سراج الدولہ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے پلاسی نامی جگہ پر. تاریخ کہتے ہیں, لیکن اس تاریخ کی باتوں پر کہاں تک بھروسہ کیا جائے, کہتے ہیں کہ انگریز کے ساتھ 3000 فوج تھی اور بعض مورخین کے قول کے مطابق نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 فوج تھی, لیکن یہ 3000 فوج 50,000 فوج پر غالب آتی ہے. کیسے؟ میر جعفر کی سازش کی وجہ سے. میر جعفر کی سازش کی وجہ سے فوج کا اکثر حصہ انگریزوں کے ساتھ ہو گیا عین لڑائی کے موقع پر, اور جن کے پاس 500 سے زیادہ توپ تھے سراج الدولہ کے پاس, اس توپوں کو پانی ڈال کر ناقابل استعمال بنا دیا گیا, استعمال کے قابل نہ ہو, اور اس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ سراج الدولہ کو قید کیا گیا, اور اسی میر جعفر کے بیٹے میرن نے میر جعفر کو, نواب سراج الدولہ جو وہاں کے بادشاہ تھے, ان کو قتل کیا. اس کے بعد بنگال کا خزانہ پورا انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا. کہتے ہیں کہ خزانے کی جو تقسیم ہوئی انگریزوں کے درمیان, اس وقت یعنی کب 17ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 53,01,000 روپے
اس جنرل کلایو کے نصیب میں گئے، حصے میں گئے، اور تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ پیسہ جو ہے بھیجا گیا، اور بہت بڑی زمین کلکتہ کی، بنگال کی، اس زمین پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، اس میں ایسے غداروں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ یہ غدار جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتایا کہ منافق جو ہے دوزخ میں سب سے پرلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ یہ بظاہر مسلمان کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن ان کی پوری پالیسی غیروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنوں میں اور غیروں میں فرق کریں، اور آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں انسانیت پسند کے لوگوں کے ساتھ جڑ کر، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، ان کے ساتھ جڑ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخی باتوں میں، آزادی کی تاریخ میں جس کی جو ایک بہت بڑا حصہ جو جاتا ہے، اس واقعے کے بعد میں ترتیب سے جا رہا ہوں، ٹیپو سلطان کا واقعہ ہے۔ ٹیپو سلطان کا واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی بڑی خوبیاں ہیں، قربانیاں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں بتائیں گے، کیونکہ تحریک شہیدیں اس کی ایک الگ ہی خصوصیت ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کے ساتھ دشمنان اسلام کا اور دشمنان ملک کا کیسے انہوں نے مقابلہ کیا، اور کیسے وہ لوگ پنجاب کے پالاکوٹ کے علاقے میں شہید ہو گئے، اور کس طریقے سے ان کے شاگرد پورے ہندوستان میں انہوں نے دعوت کو پھیلائی۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے جو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگلے خطبے میں انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ ٹیپو سلطان، آپ جانتے ہیں کہ آج ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اسی تعصب کی بنیاد پر، جبکہ ٹیپو سلطان ایک نرم دل، انصاف پسند، مساوات اور برابری اور مذہبی رواداری کا مطلب یعنی تعصب کے بغیر سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور بار بار معاف کرنے والے بادشاہ تھے، ایک ایماندار تھے، روشن خیال حکمران تھے اور انہوں نے یہ نہیں کہ صرف ہندوؤں کو ان کے رائٹس دیے، بلکہ بڑے بڑے پوسٹ میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اپنے بڑے بڑے پوسٹ میں ہندوؤں کو رکھا تھا۔ ان کی حکمرانی میں وزیر اعظم، پیشکار، علاقائی نگران، خزانچی جیسے بڑے بڑے عہدوں پر غیر مسلم تھے۔ پونیا پنڈت ٹیپو سلطان کے وزیر اعظم تھے۔ کرشنا راؤ خزانچی تھے، وزیر خزانہ۔ شامیہ اینگر ان کا وزیر برائے پوسٹ اور پولیس۔ اس طریقے سے متعدد مختلف پوسٹوں پر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے غیر مسلموں کو رکھا ہوا تھا۔ بتائیے، اگر ان کے پاس ذرا بھی تعصب ہوتا تو کیا وزیر اعظم جیسا بڑا پوسٹ کہ جو ملک کو چلاتا ہے، ملک کا نظام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک غیر مسلم ایک ہندو کو دے سکیں گے؟ بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ ان کی حکومت صرف میسور یا کرناٹکا میں نہیں تھی، یہاں ہندوستان میں آپ یہ پورا مدراس، ڈنڈکل تک ان کی حکومت تھی ٹیپو سلطان کی، اور مالابار میں ان کی حکومت تھی۔ آپ جانتے ہیں امیر النساء بیگم جو قبرستان ہے، ان کی بیوی کے نام سے جو ہے وقف کی جگہ ہے، اور بالکل اسی طریقے سے آپ ڈنڈکل میں بھی آپ وہاں جس طریقے سے سرنگا پٹم میں جس طریقے سے آرچ ہے، آپ جا کر دیکھیں گے تو ڈنڈکل میں بھی اسی طریقے کا آرچ رکھا ہوا ہے، وہاں بھی امیر النساء بیگم کے نام سے قبرستان آپ کو ملے گی۔ جہاں جہاں گئے انہوں نے ملک کو ترقی دینے کی بڑی کوشش کی۔ مالابار کے علاقے میں ایک ہندو کو، ایک برہمن کو پوری ذمہ داری انہوں نے دی تھی، عبادت کے لیے مکمل آزادی، غیر مسلموں کے اپنے مذہبی پروگرام کے
ترتیب دینے پر پوری اپنی طرف سے ہمت افزائی اور ان کی طرف سے مدد، ہر قسم یہ ساری چیزیں بلکہ ملتے ہیں کہ ٹیپو سلطان سرنگری، کولور، میلکوٹ جیسے سینکڑوں مندروں اور اہم مٹ جو ان کے ہوتے ہیں ان کے مٹوں پر امداد دیتے تھے، بلکہ ایک وقت پر تو مندر کی تعمیر بھی انہوں نے کروائی۔ جب مراٹھا نے اس مندر پر حملہ کیا تو اس مندر کی تعمیر کے لیے انہوں نے اپنے پیسے سے مندر کی تعمیر کروائی۔ آج بالکل تاریخ کو الٹا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے۔ محب الحسن جو ایک تاریخ لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھتے ہیں کہ 1916 میں میسور کے آثار قدیمہ جو پرانی چیزیں جہاں پر جمع ہوتی ہیں، وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے راؤ بہادر، انہوں نے سرنگری مندر سے ٹیپو کے خطوط ان کے پاس موجود تھا، جس میں اس خطوط سے پتا چلتا ہے کہ کیسے ہندوؤں کے ساتھ ان کا سلوک ہوتا تھا، کس طریقے سے بہتر طریقے سے وہ پیش آتے تھے۔ ان کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے، چونکہ یہ ملک ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف قسم کے دین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے دین کو آڑے نہیں بنایا، اپنے آپ میں بڑے دیندار تھے لیکن حکومت سب کے لیے تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ حیدر علی کے یہ بیٹے ٹیپو سلطان، انہوں نے جس طریقے سے مقابلہ کیا انگریزوں کا اس ملک کی آزادی کے لیے، اس جیسی مزاحمت اور اتنی جنگ کسی اور نے نہیں کی۔ اور یہ بادشاہ اتنی، جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو انگریز جو ہے کہتا ہے کہ آج پورا ہندوستان ہمارے قبضے میں آ گیا۔ ان کی شہادت پر، ان کے قتل پر ایک انگریز کا جو جنرل ہے جارج ہیرس، اس نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے اور ہم نے ہندوستان فتح کر لیا۔ یہ ٹیپو سلطان کی شہادت پر اس کے جملے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی حکومت، ایک تو بڑے سپہ سالار، بڑے کمانڈر تھے، ان کی دینداری کا جو حال تھا ذرا سنیے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت ان کا خاص مشغلہ تھا، لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے حسن سلوک پیش آتے تھے کہ بلا تفریق مذہب ملت فلاحی کام کرواتے تھے، رعایا کو خوش رکھتے تھے، عام کسانوں کے بڑے ہمدرد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسانوں کے مسائل پر بڑی توجہ دیتے تھے اور ایک ایسا انقلابی قدم اٹھایا انہوں نے کہ تاریخ نے آج تک اس طریقے کا ایک قدم، اس طریقے سے کسی کا منصوبہ کسی نے نہیں دیکھا۔ جاگیرداری کو ختم کر دی، اراضی کی اصلاحات پر انہوں نے، جو بیکار پڑی تھی زمینیں زمینداروں کے پاس پڑی ہوئی تھی بغیر استعمال کے، اس کو جو ہے کسانوں کے حوالے کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے پوری طریقے سے ان کی مدد کی، جس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ پورا ان کی حکومت کا جتنی زمین تھی، وہاں کے لوگ تھے، وہ سب کے سب بڑے خوشحال تھے۔ باہر کے ملک سے بیرونی امپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اسلحہ، کپڑا، برتن، لکڑی کے سامان، ریشمی مصنوعات، ریشم کی چیزیں، لوہے، یہ سارے کے سارے یہیں پر ہوتی تھی، بلکہ بعض سامان یہاں سے ایکسپورٹ ہوتے تھے۔ اور انگریز اس وقت جو دیکھتا ہے، ہندوستان کی زیارت کرتا ہے، وہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میسور ہندوستان میں سب سے سرسبز علاقہ ہے، یہاں ٹیپو کی حکمرانی ہے، میسور کے باشندے سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ اور وہ خود کہتا ہے اس کے برعکس انگریزی مقبوضات صفحہ عالم پر بدنما دھبوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جہاں جہاں انگریز ہیں وہاں پر بدنما، یعنی جسے نعوذ باللہ جو تاریخ میں دھبا کہتے ہیں، وہ حالت تھی ان کی۔ کیوں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، کہ وہاں کے رعایا وہاں کی ظلم کی وجہ سے، ان کی زبردستی کی وجہ سے پریشان تھے۔ ٹیپو کے بارے میں کہتے ہیں کہ پورے ملک میں آج ریشمی صنعت، یہ ریشم جو بنتا ہے، ریشم کے کپڑے، 70% حصہ آج بھی کرناٹک میں ہے، اور اس کا سبب ٹیپو ہے۔ ٹیپو نے جس طریقے سے اس کو ترقی دی، اس کے نتیجے میں جو ہے آج جو ہے الحمدللہ اس کے فائدے آج بھی مل رہے ہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام مرحوم کہتے ہیں
کہ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ ناسا، امریکہ کا ناسا، ہندوستان کے ایک بادشاہ ٹیپو سلطان کو راکٹ مین کی حیثیت سے یاد کر رہا ہے. جنوبی ہند میں ہندوستان کے اس موقع پر راکٹ بنانے والے اور راکٹ کو جنگوں میں استعمال کرنے والے کون تھے؟ یہ ٹیپو تھے. 35 سال تک انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مختلف جنگیں ہوئی اور ان کی شہادت جو ہوئی آپ تعجب کریں گے. 1799 1800 سے ایک سال کم ذی القعدہ 29 ذی القعدہ کو ٹیپو سلطان اپنی زندگی کا آخری دن دیکھتے ہیں. صبح سویرے اپنے طاؤس نامی گھوڑے پر سوار ہو کر فوجیوں کا معائنہ کرتے ہیں. انگریزوں کی مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے. قلعے کے اندر ہیں. قلعے کی کچھ دیواریں گر گئی تھی تو قلعے کی دیوار کو مرمت کرنے کا حکم دیا. آئے، غسل کیے، پھر اس کے بعد سپاہیوں کی نگرانی کرتے رہے اور وہاں جا کر دیکھا کہ تقریباً 1 بجے ان کو ظہر کی نماز انہوں نے ایک جگہ ادا کی. پھر کھانا طلب کیا. ایک نوالا کھایا تھا، وہاں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی. کہا کہ کیوں گڑبڑ ہو رہی ہے، شور شرابہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک علاقے میں دشمن انگریز داخل ہو گئے ہیں. کیسے داخل ہو گئے؟ یہ بھی ایک نعوذ باللہ ایک غدار کی وجہ سے، کہ جو غدار وزیر تھا اس نے اس طریقے سے کام کیا کہ فوجیوں کو کہہ دیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، اور دشمن انگریز داخل ہو گئے اور اس طریقے سے قلعے کو توڑ دیا گیا. اور ٹیپو سلطان قلعہ کھول کر وہ باہر جاتے ہیں لڑنے کے لیے. تو اس وقت یہ جو غدار ہوتا ہے میر جعفر جیسا آدمی، نعوذ باللہ یہ دروازہ بند کر دیتا ہے. کوئی فوج باہر نہیں جا رہی ہے اور ٹیپو سلطان واپس دوبارہ اندر نہیں آ رہے ہیں. ٹیپو سلطان اکیلے جا کر لڑتے ہیں اور لڑ کر شہید ہو جاتے ہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمانوں نے اس ملک کو کیسے کیسے بنایا، کیا کیا لمبی تاریخ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جھنڈا جو آج ملک کا جھنڈا ہے، اس کو بھی بنانے والی ایک حیدرآباد کی ایک عورت جس کا نام سریا ہے، وہ اس عورت نے جو ہے اس جھنڈے کو جو ہے اس کو بنائی تھی، جو بعد میں پورے ملک کا جھنڈا بن گیا. اور اس نے جو یہ پیش کیا تھا، اشوکا کا چکرا لگانے والی یہ عورت تھی پورے جھنڈے میں. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں ہماری تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم آج کے ماحول کے مطابق اپنے فریضے کو ہم نہیں سمجھیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں، ہم توبہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اجتماعی شعور پیدا کریں. اجتماعی شعور کہ میں اور میری ذات اور میرا گھر نہیں، پوری انسانیت کی فکر. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، ہم انسانیت کے لیے ہم نکالے گئے ہیں. تو لہذا فرض ہے کہ ہم اس کی فکر کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فرش تناسی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری انسانیت کے اللہ حفاظت فرمائے. ظلم اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ معصوموں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی حفاظت فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأمة أكبر.